خطیب دکن کے شہزادے خطیب زمن حضرت علامہ مولانا سید عالم رسول عالم مصطفیٰ قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم تشریف لا رہے. حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ غوث. یا علی. اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سیدی مرشدی وسیلتی جدی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آگے آ جائیے، آئیے قریب آئیے، پیچھے والوں کے لیے بھی راستہ فراہم کیجیے. جتنا سمٹ کر بیٹھیں گے اتنا زیادہ فیض ملے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ حضور کا صدقہ ہے کہ ایک انسان کے بیٹھنے کی جگہ میں دو مسلمان بیٹھتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تو سرکار لاہوری کا دربار ہے. آئیے تھوڑی سی زحمت گوارا کیجیے، اللہ حشر کی تکلیفوں سے بچائے گا انشاءاللہ. آمین. سبحان اللہ. آئیے تشریف لائیے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو اللطیف الخبیر. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. لی قمصۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. سبحان اللہ. اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی، واہ. نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی، محمد کا، علی کا، فاطمہ کا راحت جانی. سبحان اللہ. اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی، اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی، تو پھیلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی. الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، اور عجب دربار تو دربار عالی. ساوت خانہ تو بے مثالی، غریبم عاجزم امیدوارم، مدد کن قطب عالم لا ابالی. مدد کن قطب عالم لا ابالی، مدد کن قطب عالم لا ابالی. سبحان اللہ. آج کے اس عظیم الشان تسید المثال سبحان اللہ. روحانی، عرفانی، فیوز و برکات، انوار و تجلیات سے بھرے عرص لطیفی لاابالوی، سبحان اللہ. کہ اس عظیم الشان جلسے فیضان غوث اعظم کی صدارت فرماتے ہوئے میرے برادر معزز و مکرم
شان قادریت کہو، تاج المشائخ کہو، سبحان اللہ، میں تو آپ کو شیخ العظم کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان سلسلہ قادریہ لطیفیہ کہ تمام شیوخ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعظمیت کا مرتبہ عطا فرمایا سبحان ہے، اللہ، سبحان اور کیوں اللہ، نہ ہوں یہ غوث اعظم کے پوتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، حضرت علامہ مولانا حافظ ڈاکٹر سید شاہ ہاشم عارف بادشاہ قادری الحیدری ادام اللہ فیوزہ، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، وہی ترجمان قادریت، کیا بات ہے، برادر معزز و مکرم الحافظ علام ڈاکٹر سید رضوان بادشاہ قادری الحیدری سبحان ادام اللہ فیوزہ، مشائخ اعظام، وابستگان دامان سرکار لاؤبالی، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ پچھلے سوا گھنٹے بلکہ کہیں اس سے زائد میں سمجھتا ہوں واہ کیا بات ہے، ترجمان قادریت کا خطاب سماعت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، انہوں نے فرمایا کہ میرا جی نہیں چاہتا آپ لوگوں کو چھوڑوں، واہ بار بار 2-3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، کیا بات ہے، تو ان کے جملوں میں مجھے سرکار غوث اعظم کا وہ بیان یاد آ گیا۔ واہ سبحان اللہ، دیکھو میاں، جب خاندان سچا اور کھرا ہوتا ہے نا واہ تو اسلاف کی تمام خوبیاں اولاد میں جھلکتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چہرے سے بھی جھلکتی ہیں، واہ واہ واہ، علم سے بھی جھلکتی ہیں، بولو تو جھلکتی ہیں، نہ بولو تو جھلکتی ہیں، واہ سبحان اللہ، خطاب کرو تو بہت کہتے ہیں یا غوث، یہ خطاب کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں بول رہے، غوث اعظم بول رہے ہیں، سبحان اور کسی محفل میں کوئی اور خطاب کرتا بھی رہے، یہ خاموش بھی بیٹھے رہے تو پھر بھی بڑے نظر آتے ہیں، سبحان کیونکہ یہ بڑے پیر والے ہیں، سبحان، یہ پیرانے پیر والے ہیں، سبحان، یہ غوث اعظم دستگیر کے شہزادگان کا اجتماع ہے، یہ عرس مبارک کوئی عام عرس مبارک نہیں ہے دوستو، آج 394 سالانہ عرس ہو رہا ہے، 394، سبحان اللہ، 6 سال ہیں، انشاءاللہ اللہ ہم کو تم کو سلامت رکھے، آمین، دنیا دیکھے گی 400 سالہ عرس مبارکہ کی دھوم دھام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ حضرت تاج المشائخ شیخ اعظم کی سرپرستی میں اللہ ہمارے حضرت تقدس مآب صاحب سجادہ حسینی پیر سرکار کو طویل عمر عطا فرمائے، صحت و عافیت سے، ہم اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں کریں گے۔ رضوان پاشا خطاب فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرا جی نہیں چاہتا چھوڑوں بار بار، تو میں نے کہا کہ حدیث ہے لیکن لوگوں نے اسے موضوع کہا ہے، یہ علامہ عارف پاشا قبلہ بتا سکتے ہیں اس کے حوالے سے بہتر، الولد سر ابیہ، بیٹا جو ہے وہ باپ کا راز ہوتا ہے، سبحان، کیا ہوتا ہے؟ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ بھئی اس کا چہرہ ان کے چہرے سے مل رہا ہے، ان کا بیٹا ہے کیا؟ کیا بات، گفتگو کا انداز دیکھتے ہیں، الفاظ کا انتخاب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے ہیں، آواز سن کر کہتے ہیں، چہرہ دیکھ کر، ڈسکرپشن سن کر کہتے ہیں، تو سرکار غوث اعظم کی ذریت میں، اولاد میں، ہندوستان میں سب سے مستند خاندان کا نام خان وادہ سرکار لاہوالی ہے۔ نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ غوث، زبان پاشا نے فرمایا میرا جی نہیں چاہتا تمہیں چھوڑو، غوث اعظم تب واز فرماتے، یہ خاصہ ہے پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کے خاندان کی میراث ہے، ہر ایک کو میراث میں اپنے باپ دادا کی جائیداد ملتی ہے، کسی کو دھن ملتا ہے، کسی کو دولت ملتی ہے، کسی کو اقتدار ملتا ہے، کسی کو کھیت ملتا ہے، کسی کو زمین ملتی ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے، لیکن غوث اعظم نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ ایسی شان خطابت عطا فرمائی کہ غوث اعظم کی اولاد کے جیسے خطاب کرنے والے دنیا میں کہیں نظر نہیں آتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عارف پاشا ہو کہ رضوان پاشا ہو کہ میرے والد بزرگوار شہزادے غوث اعظم، سبحان میں تو اللہ، تکلیف مفتگ ہوں، اپنا شمار بھی نہیں کرتا، لیکن دنیا نے کہا ہے کہ یہ جب بولتے ہیں تو یہ نہیں بولتے، ان کی زبان پر غوث اعظم جن کا الفاظ جاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا غوث، یہ میراث ہے خاندان غوثیت کی، واہ خطابت ہو سبحان اللہ، کہ ولایت ہو
کہ امامت ہو کہ کرامت ہو، یہ سب انہی کو زیب دیتی ہے، کیونکہ بھئی جیسا باپ ویسا بیٹا، یہ دنیا کا اصول ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یاد رکھو، اسلام فطرت کو سپریس نہیں کرتا بلکہ ابھارتا ہے۔ وہ چیزیں جو جائز ہوں اللہ اس کے رسول کے نزدیک انہیں دبایا نہیں جاتا بلکہ ابھارا جاتا ہے۔ اولاد سے محبت ہے، نہیں کرنی چاہیے، اولاد سے محبت، بیگم سے محبت نہیں کرنی چاہیے، ماں سے نہیں، اور کرو بھئی۔ ان لوگوں کو ذرا سائلنس پلیز بولو۔ سہیل پرنس، ویری گڈ، سائلنس بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی۔ غوث اعظم کا خطاب، اس کی جھلکیں تو دیکھ رہے ہو نا، لیکن سرکار غوث اعظم جب خطاب فرماتے تو 70,000 کا مجمع ہوتا، پہلی صف میں بیٹھنے والے بھی ویسے ہی سنتے جیسے آخری صف میں والے سنتے، سبحان اللہ۔ 20 ہزار سے متجاوز علماء کرام کی فہرست ہو جاتی جو غوث پاک کے ارشادات کو قلم بند کرتے رہتے۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے کہ مجھ سے اگر ایک بات سننے کے لیے اے مرید صادق تجھے 1000 سال کا سفر کرنا پڑے تو کر آ، اور عبد القادر سے ایک بات سن کر جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اس ایک بات میں کیا راز ہوں وہ سرکار غوث اعظم جانے۔ اور اس کے بعد فرماتے جیسے رضوان پاشا نے کہا یہ غوث اعظم کے شہزادے ہیں اور یقیناً یہ ترجمان قادریت ہے۔ جہاں جہاں قادریت کی بات آتی ہے لوگوں کی نظر رضوان پاشا پہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ اللہ نے تمام چیزوں سے سرفراز فرمایا، خاندان دیا تو بے مثال دیا، سبحان اللہ، باپ دیا تو بے مثالی دیا، بھائی دیا تو لاجواب دیا، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا، حافظ قرآن ایسا بنایا کہ ہندوستان کے سارے حفاظ سجدردہ رہتے ہیں کہ کوئی حافظ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ میں میرے صاحبزادے حسنی پیر کو حفظ قرآن کرا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں بیٹا حافظ بننا نہیں ہے، حافظ بننا ہے تو رضوان پاشا کے جیسا حافظ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سرکار لاہوبالی کا انتخاب ہے، حضرت عارف پاشا ہو کہ رضوان پاشا ہو، یقیناً یہ حضرت حسینی پیر سرکار ادام اللہ فیوزہ کا فیض ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم کیا فرماتے ہیں پتہ ہے باز کرتے ہوئے؟ پیرانی پیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے سینے میں علوم کے ایسے بہرے بے کنار عطا فرمائے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ لوگوں کو بلاتا رہوں اور واعظ و نصیحت کرتا رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رضوان پاشا نے کہا تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، وہی بولی ہے جو ان کے دادا کی بولی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سرکار لاہوبالی کے فیضان کے کیا کہنے ہیں، ارے جن کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کی شان سمجھ میں نہیں آتی، اس آقا کی شان کیا سمجھ میں آئے؟ کیا بات ہے۔ دیکھو میاں کرامت، آج کل کہا جاتا ہے کہ نمسکار کو چمتکار کو شرماؤ مت، چمتکار کو نمسکار، جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، اس قسم کے سلوگنز، بڑی بڑی گدیاں لگائی جاتی ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں بنائی جاتی ہیں، بڑے بڑے کمان بنائے جاتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ اچھا کھلایا جاتا ہے، اچھا رکھا جاتا ہے، کمروں کا بڑا انتظام ہوتا ہے، باضابطہ لاڈجنگ کمپنیاں صاحب سجادہ اپنے عرس کے موقع پر چلاتے ہیں، اور جب عرس ہو جاتا ہے تو آپ اگر پلٹ کر دیکھیں تو فائدہ سجادے صاحب کے سوا کس کا بھی نہیں ہوتا، جیب ان کا بڑھ جاتا، دکان ان کی چل جاتی، ہوٹلوں سے کمیشن ان کو آ جاتا۔ یہ دنیاوی ایسے لوگ ہیں جو خود ساختہ پیر بنے، لیکن سنو جب تم سرکار لاہوبالی کے سندل میں آتے ہو، اور آنے والے 5 10 20 سال سے نہیں 354 سال سے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، 4 صدیوں سے آ رہے ہیں، کوئی 5 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال کا معاملہ نہیں ہے کہ 100 200 نہیں، 400 سال سے فیض کا دریا جاری تھا ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور یہاں پر آنے والے ہفتہ بھر حضرت حسینی پیر قبلہ تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کے دادا حضرت لطیف پاشا، عارف پاشا اور رضوان پاشا کے دادا حضرت لطیف پاشا رحمہ اللہ کو میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، سبحان اللہ، بیٹھے رہتے اور مخلوق کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ بھئی آج کل ڈسپینسریز ہاسپٹلز بہت ہو گئے، میڈیکل ہاؤس بھی بہت ہو گئے، ایک میڈیکل ہاؤس وہ بھی جنرل ہاسپٹل کے پاس تھی،
مجھے اچھا یاد ہے دوا وغیرہ نہیں ملتی تھی. ماشاءاللہ میں بھی 47 ایئرس کا ہوں اور اس وقت سے آ رہا ہوں جب اسٹیم انجن چلتے تھے. میرے دادی جیسے آپ نے میرے نانا کا واقعہ حضرت رضوان پاشا کے میرے اور دونوں کے نانا ایک ہی ہیں. آپ نے خطاب میں سنا حضرت جعفر پاشا کہتے تھے کہ غریبوں کا حج کرنول میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور کہنے والے کوئی عام آدمی نہیں تھے انہوں. کیا بات. چلو بھائی ایسی بول دیے فرد عقیدت میں اپنے باپ دادا کی کوئی بھی تعریف کرتے. ارے جن کے پاس بیٹھ کر ہزاروں لوگوں نے علم حاصل کیا جو عثمانیہ یونیورسٹی کا پروفیسر تھے. سبحان اللہ. یہ پروفیسر کی بولی ہے. رضوان پاشا بھی پروفیسر ہیں, سبحان اللہ. ڈاکٹر ہیں. جب سندل کی بات کی تو لوگ پریشان. ارے یہ کیا نکالے, یہ سندل وندل کہاں سے ہوتا؟ بیٹا سندل کا کانسیپٹ کیا ہے معلوم؟ صاحب سجادہ سر پہ کشتی رکھتے اور کشتی میں ہوتا ہے سندل اور اسے بڑے احترام سے سر پر رکھ کے لاتے ہیں. کیوں لاتے؟ اب حج بیت اللہ کو لوگ گئے نا 40 لاکھ کا مجمع. اللہ. بی بی حاجرہ اب بھی کیا وہاں پر دوڑ لگا رہی ہے؟ بولیے. نہیں لگا رہی ہے نا. وقوف عرفات ہے وہاں پر کیا آج بھی حضرت آدم اور حوا کی ملاقات ہو رہی ہے؟ نہیں. عرفہ کا مطلب کیا ہے؟ یوم العرفہ انشاءاللہ 2 دن کے بعد آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی دے دی اپنے بیٹے کی, اللہ نے قبول کر لی اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا. جبرائیل امین اتر کر آئے اور اتر کے آ کر بولے کہ صحیح ایسے کرتے ہیں, طواف ایسے کرتے ہیں. عرفتہ پوچھا, ابراہیم جان گئے تو کہا عرفت. کہا عرفت. اس کی بہت ساری تفصیلات ہے. تو اب یہ ساری چیزیں اب نہیں ہو رہی ہیں جو جب ہوئی تھی. نہ جبرائیل اتر کر آ رہے ہیں تمہیں بتانے کے لیے, مجھے ابراہیم کو بتا دیا بولیے, نہ بی بی حاجرہ وہاں دوڑ رہی ہے. اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں, لفاظی میں نہیں جاؤں گا. لیکن ہر سال کیا بات. ان اداؤں کو یاد کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے محبوب بندوں کی ان خدمات کو یاد کیا جاتا ہے. ابراہیم نے قربانی دی تو ایسی قربانی دی کائنات ہست و بود میں کوئی ایسی قربانی پیش نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا یہ ادا مجھے پسند آ گئی پیارے, اب میں تیری اس ادا کو تیرے جانے کے بعد بھی تیرے اس عمل کو جاری رکھوں گا. بی بی حاجرہ کی ادا پسند آ گئی. ایک ماں ہی تو ہے, اولاد کے لیے بھاگ رہی, کہا پسند آ گئی. صبح قیامت تک اس وقت تک عمرہ اور حج مکمل نہیں ہوگا. اے حاجرہ جس طریقے سے تو بھاگی ہے ویسے میرے بندے نہیں بھاگ جاتے, ویسے بھاگ نہیں لیتے میرے بندے, صحیح نہیں کر لیتے. تفصیلات بہت ہیں دوستو, بلا تشبیہ و بلا تمثیل. آج سے 394 برس پہلے سرکار لاہوبانی کا وصال ہوا. اس سے 30 32 35 برس پہلے سرکار لاہوبانی کرنول تشریف لے کر آئے. اب جب آئے تو کیا لے کر آئے؟ زمین لے کر آئے, جائیداد لے کر آئے, اقتدار لے کر آئے, تلوار لے کر آئے؟ نہیں, کچھ نہیں آئے. دیکھنے والوں نے دیکھا سرکار لاہوبانی جب آئے اپنے سر پر قرآن رکھ کر لائے, اپنے سر پر شریعت مصطفی وہی رکھ کر لائے اور اپنے سر پر غوث اعظم کا فیضان رکھ کر لائے. ہم نے بھی طے کر لیا سرکار آپ دادا کا فیضان لے کر اپنے سر پر آئے تھے. صبح قیامت تک آپ کی نسل آپ کے نام کا سندل اپنے سر پر اٹھائے پھرے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اگر کوئی مفتی صاحب ہو گئے تو بولتے کیا نہیں حج میں ایسا ہوتا, I don't want to do this. میں نہیں کرتا, میں بہت بڑا مفتی ہوں. 2 کپڑے پہن لینا ہے, کنگا بھی نہیں کرنا ہے. آپ اتنے بڑے مولانا ہے, آپ کئی کو ایسا کر رہے تو بڑے بابا مولانا رہن دو, مفتی رہن دو, کچھ بھی رہن دو. یہاں پہ یونیفارمٹی ہے. کیا ہے؟ یونیفارمٹی ہے. جیسے انہوں نے کیا ہے ویسے ہمیں بھی کرنا ہے. دیکھو دوستو, سرکار لاہوبانی آئے اور سرکار لاہوبانی کا شمار سبا قادریہ میں ہوتا ہے. کس میں؟ سبا قادریہ میں. سبا یعنی 7 کو کہتے ہیں. 7 ایسے قادری شہزادے جن کی مثال ہندوستان میں نہیں ہے. ناٹ جسٹ اونلی ان ساؤتھ انڈیا بلکہ بر صغیر پورے کانٹیننٹ میں نہیں. کیوں؟ اب دعوے بہت ہو گئے ہیں, ہم بھی غوث اعظم کی اولاد. میں بولا وہ کہاں سے بھائی؟ بولے نہیں ہم بھی غوث اعظم کی اولاد. پھر غلو کا معاملہ تو ایسا, اتنا چڑھا رہی اپنے بزرگوں کو, جو چاہے نام دے دے رہے.
جو چاہے لقب دیتے رہی. میں نے کہا بھئی آپ غوث پاک کے القاب کے پیچھے کئی کو پڑے ہوئے ہیں, تھوڑا اوپر چلے جائیے نا, مولا کائنات بھی لے لیجئے, شہید اعظم بھی لے لیجئے. بھائی بیٹھ جائیے, مولانا تشریف رکھیے, بھائی تشریف ڈسٹرب مت کیجیے, بات تشریف رکھیے. واز غوث پاک کی محفل ہے, وہاں سے بیٹھ جائیے, جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے. درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی. سرکار لاہوری آئے آج سے 425 سال پہلے. کہاں پر آئے بتائیں, اور کہاں سے نکل کر آئے؟ ہما سے. اللہ ہما کی زیارت عطا کروائے. یہ عارف پاشا کے شہید مرید عبد المنان بیٹھے ہوئے, دیکھ لو ان کو, انہوں انشاءاللہ ایک گروپ لے کے جائیں گے, ہم سب مل کر جائیں گے. بہت بڑا ٹورز اینڈ ٹریولز ہے آپ کا, ہزاروں لوگوں کو بغداد کی زیارت کرا رہے ہیں. میں نے کہا جہاں سے میرے دادا آئے ہمیں بھی وہاں لے کے چلو انشاءاللہ. تو یہ قافلے کی ترتیب انشاءاللہ عارف پاشا کی صدارت میں ہوگی. ہم سب ہما چلیں گے. ہما شام کے خوبصورت خطے کا نام ہے. سبحان اللہ. ہر اعتبار سے اللہ نے اس خطے کو ایسا نکھارا اور ایسی برکتیں عطا فرمائی. علم کے اعتبار سے جس دور میں سرکار لاہوری وہاں پیدا ہوئے, دنیا میں وہ علم کا سینٹر جانا جاتا تھا. سبحان اللہ. تمام علوم دنیاوی ہو کہ عقلیہ کے ہو کہ نقلیہ کے, تمام علوم کا مرکز کیا تھا بولو؟ ہما. سرکار کے نام کے ساتھ ہم بھی ہے نا, ہما تھا. سرکار ہما سے نکلے اور اتنا خوبصورت مقام اور اتنا ٹھنڈا مقام کہ حسن بھی اس کے حسن کے سامنے پھیکا پڑ جائے. وہاں سے نکل کر کرنول شریف آئے. آج تو عارف پاشا, رضوان پاشا اللہ سلامت رکھے, اور میرے بھائی معیز پاشا کے بھی انتظامات میں بڑے عمل دخل ہوتے ہیں ماشاءاللہ. مینجمنٹ میں اللہ نے انہیں بڑی مہارت عطا فرمائی ہے, اور دست و بازو بنتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے. ایئر کولرز کا انتظام ہے. لیکن آج بارش ہونے کے باوجود بھی گرمی کا یہ عالم ہے کہ ہم میں سے اکثر کے کپڑے پسینے میں شرابور ہو چکے ہیں. ذرا سوچئے, ہما جیسے خوبصورت مقام سے نکل کر سرکار لاہوری آئے, اور اکیلے نہیں آئے. صاحب مشکات نبوہ ہوں سرکار غلام علی قادری الموسوی, سرکار موسیٰ قادری کے جانشین, جنہوں نے مشکات نبوہ علی کی 613 صلح امت اولیاء اللہ کا ذکر کیا. عارف پاشا صاحب سے بھی اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. لطائف اللطیف لکھے سرکار لاہوری اور ان کے 5 صاحبزادوں کا, شہزادگان کا زبردست تذکرہ جمیل فرمایا. سرکار غلام علی قادری الموسوی لکھتے ہیں کہ تنہا نہیں آئے, جب آئے تو ساتھ میں حضرت میرا حسین بغدادی سرکار بھی ساتھ. سبحان اللہ. اب یہ دونوں مل کر آئے تو کہاں آئے بھئی؟ آپ اگر جاتے ہیں علمی کام کرنے کے لیے تو کسی ایسے شہر کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر علم ہو. غوث پاک جب تشریف لے کر گئے جیلان سے نکلے تو بغداد گئے کہ مرکز علوم و فنون جب بغداد تھا. اب جب غوث اعظم نے سرکار لاہوری کو بھیجا اور ساتھ میں سرکار میرا حسین بغدادی بھی ہے, حیدرآباد میں آئے. کہاں پر آئے؟ حیدرآباد میں آئے, وہاں پہ وقوف کیا. اب حضرت میرا حسین بغدادی کو یہ حکم ہوا کہ تمہیں یہاں رکنا ہے, تمہیں یہاں پر رکنا ہے. اور سرکار لاہوری کو حکم ہوا کہ اے عبداللطیف, تمہیں کوچ کرنا ہے خبر نگر کی طرف, کرنول کی طرف. حضرت میرا حسین بغدادی وہاں پر ہے. سرکار لاہوری کو حکم ہوا کرنول نکلو. سرکار نے چند درویشوں کے ساتھ, فقراء کے ساتھ سفر کیا. جب کرنول کی اس مقدس دھرتی پر پہنچے, عجیب ماحول ہے. اسلام تو آ گیا تھا نا, سرکار شاہ اسحاق ثناء اللہ قادری بھی آ گئے تھے, لیکن اسلام ہندوستان میں غریب نواز سے پہلے بھی آیا تھا. سبحان اللہ. ایک بڑا آپ کو لطیف نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. غریب نواز سے پہلے بھی اسلام آ گیا تھا. صحابہ کیرلا میں اسلام لے کر آئے تھے. لیکن آج تبلیغ اسلام کے حوالے سے پچھلے تقریباً 800 برس سے جب مثال دی جاتی ہے کہ مبلغ اعظم ہندوستان میں کون, سبحان اللہ, میں ابن جدن نسبن حسبن نسبتاً قادری ہوں. لیکن میں ہی نہیں, عارف پاشا سے پوچھئے تو کہیں گے جو ایکسٹرا آرڈنری سروسز تھی, جس کا کوئی میچ نہیں تھا, جو میچ لیس کام تھا, وہ حضرت غریب نواز کا تھا. تو دنیا کہنے پر مجبور ہے کہ ہندوستان میں اسلام پہلا تو غریب نواز کے ذریعے. سبحان اللہ. نواز سے پہلے بھی اولیاء آ گئے, انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا. لیکن جو فتوحات غریب نواز کے زمانے میں حاصل ہوئی وہ کسی اور زمانے میں حاصل نہیں ہوئی تھی. کسی طرح
سرکار لاہوبالی کے کرنول آنے سے پہلے کرنول میں اسلام آ گیا تھا، کیا بات، لیکن اسلام ایسے نہیں پھلا، ایسے نہیں پھولا جیسے پھلنا اور پھولنا چاہیے۔ سرکار جب آئے، جب بھی یہاں کا راجا کافر تھا، راجا گوپال تھا، ہر طرف شرک تھا، ہر طرف کفر تھا۔ جب سرکار لاہوبالی تشریف لے کر آئے تو یہ قصہ تم نے بارہا سنا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے دیکھو کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں بیان نہ کیا جائے تو بات تکمیل کو نہیں پہنچتی اور لطف نہیں آتا۔ وہ ایک ایسی کرامت، کیا بات، راجا کی بیٹی مر گئی۔ سرکار نے پوچھا ایجے خانہ آبادی، یہ نوبت ووبت کیوں بجائی جا رہی ہے؟ غلام آ کے کہنے لگے سرکار راجا کی بیٹی مر گئی۔ کون مر گئی؟ بھئی ابھی آگے سیٹل ہوئے ہیں پوری طریقے سے سرکار لاہوبالی، سیٹل بھی بولیے نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود پوچھا کیا ہوا تو کہا راجا کی بیٹی مر گئی۔ اب پہلے تو راجا، کیا سرکار لاہوبالی کے علم میں نہیں تھا کہ سرکار معین الدین حسن سنجری چشتی کے ساتھ پرتھوی راج چوہان نے کیا کیا کیا؟ واہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کیا بات، کہ ہم جانتے ہیں 800 برس کے بعد تو سرکار لاہوبالی 400 برس کے بعد نہیں جانتے۔ واہ، وہ تو غوث اعظم کے جانشین ہے نا، سبحان وہ تو غوث اعظم کے شہزادے ہیں نا۔ ارے وہ تو اس دادا کے پوترے جن کے قول کے بارے میں غریب نواز نے خود فرمایا بل علی راسی وعینی غوث، تمہارے دونوں قدم معین الدین کی آنکھوں سر پر ہے۔ نعرے غوث، سبحان، سرکار لاہوبالی جانتے ہیں نہیں یہ بھائی یہ کافر ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، یہ میرے نانا کے دین کا ماننے والا نہیں ہے، یہ نہ مسلمان ہے، نہ یہ شریعت کا قائل، نہ شریعت کا قائل، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، مجھے کیا، آئی ڈونٹ کیئر۔ دیکھو یہ لفظ آتا ہے، کیا آتا ہے؟ آئی ڈونٹ کیئر، ہو گئے مر گئی ہوگی اچھا ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، ہم ہوتے کہتے اچھا ہے۔ سرکار لاہوبالی نے کہا یہ موقع اچھا ہے۔ سبحان اللہ، سرکار لاہوبالی یہ نہیں کہا کہ یہ اچھا ہے، کہا یہ موقع اچھا ہے، کہا آپ جاؤ جا کر کہو ہم اس کو زندہ کر دیں گے۔ واہ، ارے یہ انداز پہ قربان ہو جاؤ۔ واہ، ارے دنیا ہے، ہندوستان میں دنیا ہے، ولایت میں کوئی ایسا ولی ہو تو لا کر بتاؤ جس نے کہا ہو کہ میں مردے کو زندہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں بتا سکو گے، قصے کہانیاں بنا لینا الگ ہے، واہ، حقائق کا بیان کرنا الگ ہے۔ سبحان، ارے مردے کو زندہ کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ کیا بات ہے، ہے بولو کیا بات، بھائی تیز درگاہوں پہ جاتے کہیں پہ سنے ہمارے حضرت مردے کو زندہ کرے تھے، فرضی قصے بنا لو۔ ارے تم مردہ دلوں کو زندہ نہیں کر سکتے، اللہ اکبر، تم مردوں کو کیا زندہ۔ اب دیکھو غوث اعظم کے شہزادے کا اختیار دیکھو، سبحان اللہ، غوث اعظم کے شہزادے کا پاور دیکھو۔ اور جیسے تم نے سنا الولد سر والے، ابھی ہی جیسے بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، واہ، بیٹا کیا ہوتا ہے؟ باپ کا راز ہوتا ہے، اور سرکار لاہوبالی کے جیسا مستند بیٹا غوث اعظم کا تو ہندوستان میں آیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب وہ شان سے سرکار لاہوبالی نے کہا جیسے ان کے دادا نے کہا کہ عیسیٰ نے کیا کہا تھا زندہ کرنے سے پہلے، واہ، تو کہا قم بإذن اللہ۔ عارف پاشا سرکار اس پر فرمائیں گے انشاءاللہ، علمی بحث طویل ہو جائے گی۔ تو غوث پاک نے کیا کہا؟ قم بإذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ واہ، کیا کہا؟ میرے حکم پر زندہ ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا، 7 سالہ زندہ ہوا۔ اب سرکار لاہوبالی جب آئے تو کیا ہے؟ غوث اعظم کا راز ہے، کیا ہے بولو؟ غوث اعظم، غوث اعظم کا کیا ہے بولو؟ راز۔ اور ہندوستان غوثیت مات کا سب سے بڑا راز جو ہے اس کا نام عبداللطیف لاہوبالی۔ سبحان اللہ، سرکار لاہوبالی آئے، دیکھو چھوٹی چھوٹی کرامت ہی اپنی جگہ ہوتی ہے، مردہ زندہ کرنا اپنی جگہ ہوتا ہے۔ سبحان، مردہ زندہ کرنا کوئی معمولی کام ہے، دنیا کر ہی نہیں سکتی۔ ہاتھ کٹ گیا تو جوڑ دو، چائے کم پڑی تو یہ بھی ایک قصے الگ، زیادہ کر دو، ایسے ایسے کہ ہمارے حضرت خان میں کہ ان کو ایسا بولے ان کو ایسا بولے۔ مولا بھائی ہمارے سامنے کرامتہ مت دکھاؤ، کرامت جس در پہ دست بستہ ٹھہری رہتی ہے نا اس در کو عبداللطیف لاہوبالی کا در کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کرامت بتا کے ہم پوز نہیں مارتے ہیں،
آج بھی اگر آنکھیں ہو دل ہو عقل سلیم ہو تو دیکھو کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. سبحان اور اللہ. کرامت بتا کے ہم بڑے نہیں ہوتے بلکہ ان سے کرامت کو نسبت ہو جائے تو کرامت کا رتبہ بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. سرکار لاؤ والی ہے, رمضان کا وقت ہے, سرکار نے چاہا کہ شیرنی کھائی جائے. مرید سے کہا جاؤ شیرنی لے کر آؤ, یہ پیسے لو, لے کر گئے. اب مرید کس کے؟ سبحان اللہ. لاؤ والی سرکار کے, سید الابدال کے, سلطان الفقراء کے, غوث اعظم کے جانشین کے. کوئی عام مرید تو ہو نہیں سکتا نا. ارے بھائی آج حسینی پیر صاحب قبلہ کے مریدوں کی مثال پیش نہیں کر سکتے, ان کے عشق و جذبے کی مثال نہیں دے سکتے, تو کیا سرکار لاؤ والی کے مرید کی مثال پیش کر سکتے ہو؟ کیا بات ہے. نہیں نا, نہیں کر سکتے. تو کیا کہا, یہ پیسے لو, شام تک شیرنی لانا, فقراء میں تقسیم کرنی ہے. سرکار لاؤ والی کچھ کھاتے پیتے تو نہیں تھے نا, بالکل کم غذا کی سرکار کی, سرکار کے قوالب پڑے زندگی کے. میڑھائی منگائی, مرید نکلے. گرمی اس دور کی بڑی شدت, زبردست 45-50 ڈگری چل رہا ہے. مرید نے سوچا کہ شام کا وقت ہو رہا ہے, دھوپ بڑی کڑی ہے, شام تک پہنچ جاؤں گا. آنکھ لگ گئی, آنکھ کھولے تو دیکھا افطار کا ٹائم ہوا, آنکھ بند کرے دربار میں پہنچ گئے. اور کس نے دکھائی کرامت؟ در پر بیٹھنے والے نے. سبحان اللہ. سرکار لاؤ والی کے در پر بیٹھنے والے نے. اب سرکار لاؤ والی کا معاملہ دیکھو, ایسے ہاتھ بڑھایا, ہاتھ پیچھے کر لیا اللہ. اور کہا کہ اس سے کرامت کی بو آتی ہے. اللہ. اس سے کرامت کی بو بولو بو آتی ہے. تو نے کرامت, اس حقیر کام کے لیے کرامت کا استعمال کیا. اللہ نے تجھے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی, تو نے کرامت کا استعمال کیا. جیسا حسن بصری کا اور رابعہ بصری کا قصہ مشہور ہے نا. خواجہ حسن بصری بہت سال تک عبادت ریاضت کرتے رہے, جنگل میں بیٹھے, دیکھے پاور آیا کہ نہیں آیا, کہ زبان میں دیکھیں گے چوڑی تھی, مر چوڑی, گر گئی, اڑ چوڑی, اڑ گئی, مر چوڑی. ادھر سے رابعہ بصری کا گزر ہوا, ہنسنے لگی. تو کرامت تمہارے لیے بہت بڑی چیز ہوگی, لیکن سرکار لاؤ والی کا معاملہ یہ ہے کہ مرید سے کہا کرامت کی بو آتی ہے, تو کہا سرکار آپ ہی کی دی ہوئی ہے نا. کرامت ہو کے ولایت ہو, یہ سب آپ کا, آپ پہ دادا کا صدقہ ہے, استعمال کر لیا تو پاور ہی تو تھا نا, کر لیا. لیکن کیوں نہیں, سرکار لاؤ والی چاہتے ہیں کہ میں میرا مرید بھی اس منزل تک نہ رکے بلکہ اس کے آگے بڑھے. سبحان. اب آپ سوچ رہے ہو کیسے بڑھے. نظام الدین محبوب الہی جنہیں سلطان المشائخ کہتے ہیں, وہ فوائد الفواد میں لکھتے ہیں کہ سلوک پر رک جاتا ہے, وہ آگے نہیں جاتا. اللہ. سرکار لاؤ والی چاہتے ہیں ارے میں تمہیں, میرا مرید بھی ان تمام مدارس کو طے کرے 100%. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں وہ, 100 آؤٹ آف 100. سرکار آئے, یہاں پر آئے, اور راجا کی بیٹی مر گئی. تو پوچھا کیسے, کہا سانپ کے کاٹنے سے. تو دادا کی طرح کہہ سکتے تھے نا, خمبیزنی نہیں. دیکھو ادب احترام غوث اعظم کے دربار کا کسے کہتے ہیں. کہا کس نے کاٹا, کہا سانپ نے کاٹا. روایت میں مشکات شریف میں, لطائف واللطیف میں, دیگر کتابوں میں بھی لکھا ہے, ایک تعویذ لکھ کر پھینکا, پرندے کے گلے میں باندھا. اب دیکھو اسباب کا لحاظ رکھا, توجہ ہے آپ کی, اسباب کا لحاظ رکھا. چاہتے تو دادا کی طرح ٹھوکر مارتے, زندہ ہو جاتی. کیا بات, اگر ایسا کر دیتے نا تو یہ پہلے سے بت پرست تھے. اچھا پوائنٹ. کیا بات. توجہ ہے آپ کی. تو کہتے دیوڑو تو تم ہی ہو, کیا بات. بھگوان تو تم ہی ہو, and we will not worship anyone but you. کیا بات. You are the God. نہیں, سرکار نے کہا اچھا تمہارے پاس کفر اتنا بڑا ہے, اگر میں خمبیز نہیں بولوں گا, میں لاکھ کہوں میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا بات. جیسے عیسیٰ نے کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں, عیسائیوں نے مانا, آج تک نہیں مانا, ہزاروں سال گزر گئے. اب سرکار اگر ٹھوکر مار کے راجا کی بیٹی کو زندہ کر دیتے, کیا بات, تو ایمان ان کے سینوں میں سرایت کیسے کرتا, توحید ان کے سینوں میں داخل کیسے ہوتی. سرکار نے ایک پلان بنایا. کیا کیا, پرندہ لیا, تعویذ گلے میں ڈالی, اڑایا. تھوڑی دیر کے بعد سانپ بھر گئے خانقاہ میں. 7 سانپوں پہ سفید سانپ بیٹھ کر آیا. کاٹنے والا بھی کوئی معمولی نہیں تھا, راجا کی بیٹی کو راجا اس کاٹا. کیا بات. اس کے بعد سرکار نے کہا تو نے, تو کہا ہاں میں نے. کہا زہر واپس لے لے. دیکھو کتنی رعایت رکھی ہے یہ غوث اعظم کے شہزاد. یہ دیکھو جب ولی ہوتا ہے نا, جتنا بڑا ولی ہوتا ہے وہ اتنا بڑا عالم بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان. جتنا بڑا مرتبہ مدارس طے کرتا چلا جائے گا, اتنا بڑا علم حاصل کرتا چلا جائے گا. حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کے شہزادے نے لحاظ رکھا. کیوں رکھا, حضور نے بھی رکھا.
پانی ختم ہو گیا غزوے میں. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا, پریشان ہیں, 10,000 کا لشکر ہے. حضور نے کہا ایک چلو میں تھوڑا بہت کہیں سے پانی مل جائے گا کیا؟ احادیث مبارکہ شاہد ہیں. کیا کہا سرکار دو عالم علیہ السلام نے, ہمارے اولاد کے نبی نے, تھوڑا چلو میں کہیں سے پانی مل جائے گا کیا؟ حضور نے کہا ہاں یا رسول اللہ تھوڑا سا. ایک صحابی کے پاس کہا لے کر آؤ. لے کر آئے. حضور نے اپنی 10 انگلیاں اس میں دونوں ہاتھ ڈال دیے, چشمے جاری ہو گئے. سبحان اللہ. ارے اسماعیل ٹھوکر مارے تو زمزم نکل جائے, میرے نبی چاہتے تو کیا پانی کے چشمے جاری نہیں ہوتے؟ حضور نے کہا کہ ابھی ابھی کفر سے نکل کر مسلمان ہوئے ہیں, کہیں عیسائیوں کی طرح ان کا بھی حال نہ ہو. ارے یہ سرکار لاؤ والی غوث اعظم ہی کے نہیں, اپنے نانا محمد رسول اللہ کے بھی جانشین ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. چاہتے تو ٹھوکر مار کر زندہ کر دیتے. صاحب آئے, اس کے بعد کہا زہر واپس لے لے, زہر واپس لے لے. راجا کی بیٹی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. دیکھو سرکار جب آئے تو ایک کرامت سے 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. ادھر ایک مردہ زندہ ہوا, ادھر 40,000 مردہ دلوں نے زندگی پائی. تو یہ سرکار لاؤبالی کا گھرانہ ہے. رضوان پاشا صاحب نے فرمایا, ترجمان قادریت نے اپنے خطاب میں لاؤبالی, ارے اللہ نے لقب بھی ایسا دیا, دنیا میں دوسرا لاؤبالی ہے ہی نہیں. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسا غوث اعظم نہیں, واہ سبحان اللہ, غریب نواز نہیں, سبحان اللہ, بندہ نواز نہیں, سبحان اللہ, ویسا لاؤبالی بھی نہیں. سبحان اللہ. نعرہ غوث, نعرہ غوث, نعرہ غوث. ارے تم اپنے نصیب پر, اپنی نسبت پر جتنا ناز کرو کم ہے. جیسے حضرت احمد کبیر رفاعی کے مریدوں نے ضرب لگایا تھا نا, اپنے جسم کے ٹکڑے کر لیے تھے. میں کہتا ہوں سرکار لاؤبالی کے غلاموں, آج یہ عرس مبارکہ کی محفل ہے, تم جتنا وجد کرو تم پر اتنا واجب ہے, جتنا ناز کرو اتنا کم ہے. سرکار لاؤبالی کون ہے معلوم؟ ایک تو غوث پاک کے شہزادے ہیں نا, 15ویں پشت میں. سبحان. اور ایسا گھرانہ ہے, بادشاہوں کو بڑی وہ رہتی تھی چپکلش اچھا پہلے زمانے میں. اچھا سید ہے, لیٹس فائنڈ آؤٹ. آج کل تو ماشاءاللہ سیریا کے ہما کے کئی ایسے لوگ ہیں سادات کرام جو میرے سے, رضوان پاشا سے بھی کانٹیکٹ میں, عارف پاشا سے بھی, وہاں سے سند آتی ہے ہمارے کو. یس ماشاءاللہ یو آر فرام دا اوتھینٹک فیملی آف سرکار عبد القادر جیلانی, یو آر مائی برادر, ہم بھی برادر. الحمدللہ. ماشاء وہ ہے نا صاحب, ان سے رابطہ ہمارا. ہما کے سادات ہیں جو لبنان اور شام میں رہتے ہیں, ہم سے بڑے رابطے میں ہیں. آج کل تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس زمانے میں نہیں تھا. اورنگزیب جب آئے فتوحات کے لیے, کدھر سے آئے؟ اورنگ آباد پورا فتح کر لیے, حیدرآباد فتح نہیں ہوتا. اب جب آئے تو رستے میں جب رکے تو سرکار شاہ طاہر قادری کے سجادے یہاں بیٹھے ہیں. اور ماشاءاللہ وہاں پر جب سرکار شاہ طاہر قادری کی تشریف فرمائی کا ان کو علم ہوا, اورنگزیب کو, کس کو, ایسا لائٹ لے کے سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں جو ڈراپ ہو جانا تھا اب تک. اورنگزیب, عالمگیر. اب جب ان کو پتا چلا کہ یہاں پر ایک ایسے ولی کامل ہے جنہوں نے غلام کو بادشاہ بنایا ہے, سدی مسعود کو, تو سرکار لاؤبالی کے اس شہزادے سے ملنے کے لیے اورنگزیب جب جانے لگے فتوحات کے لیے, فوج کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں. بیٹا بیمار ہو گیا, شہزادہ مظفر اللہ بیمار ہو گیا. تو سرکار آپ کی غلامی میں دیتا ہوں جس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھا, فقیر پر بھروسہ ہے چھوڑ کر جا. سبحان اللہ. فقیر پر بھروسہ ہے چھوڑ کر جا, واپس لے جانا اپنی امانت سمجھ کر. جب واپس لوٹ کر آئے تو صحیح سلامت ہی نہیں پایا, بلکہ بیٹے کو چھوڑ کر گئے تھے. بیٹے کو جب واپس ملنے آئے تو بیٹے سے نہیں ایک ولی کامل سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ, سبحان. اب یہ کرامتیں دیکھ لیتے ہیں. جب حیدرآباد پہنچے تو سرکار لاؤبالی کے پہلے سرکار صاحبزادے سید شاہ عبداللہ عبدال قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, جنہوں نے جامع شہادت کو نوش فرمایا. چتردرگا کے علاقے میں وہ میدان آج بھی ہے. میں آج سے 8-10 برس پہلے والد بزرگوار حضور خطیب دکن رحمہ اللہ کے ساتھ وہاں پر گیا تھا, تو منظر میں نے دیکھا. میں نے سوچا کہ سرکار آپ کو اللہ نے ایک نہیں 5 ایسے
शहजादे अता फरमाए, हाय जिनकी कोई मिसाल है ना, जिनका कोई सानी है। वाह, और जब गए तो ऐसी नहीं गए, अरे ये खानवादा वो खानवादा है जो बैठ के ढोल नहीं बजाता खाली, वाह, जो बैठ के खाली तावीजा नहीं देता हिंदुस्तान में, बल्कि जुनूबी हिंदुस्तान में इस्लाम के डंके बजाने वाले खानदान को खानवादा इलाहाबादी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आज भी वही माहौल है। शुमाली हिंद में जाकर देखो, जुनूबी हिंद में बोलते हैं यहाँ पर फिरका परस्त ताकतें पनप नहीं पा रही है, They are not able to grow here. यहाँ पर संग नहीं चल रहा है। मैंने कहा जब ऐसे औलिया का संग हो तो तुम्हारा संग क्या चलने वाला है। सुभान सरकार लाहौबाली को आकर लोगों ने कहा कि सरकार, वो इलाका है यहाँ से शायद कितना दूर है, 150 पौने 200 किलोमीटर, क्या? कितना दूर का 150 पौने 200 किलोमीटर बेल्लारी से होकर जाना पड़ता। मैं तो हुबली वगैरह से होकर आया था हजरत पीर मुर्शिद के साथ। हाँ 300 किलोमीटर माशाअल्लाह। यहाँ से तो नहीं गया था, मैं हुबली से गया था, कर्नाटक के दौरे पे था जब। तो वहां पर अजान पर पाबंदी, अच्छा, अब भी कर रहे हैं, देखो अजान पे पाबंदी की बात। अच्छा, अजान पर पाबंदी। सरकार के पास आकर बोले सरकार वहां पे अजान देने नहीं देता राजा। तो सरकार लाहौबाली ने नहीं कहा कि बेटा इधर तावीज लेके जा राजा के लिए डाल दे, वो भी काफी था। क्या बात। तो कहा नहीं, मैं हसनी भी हूँ और हुसैनी भी हूँ। वाह, और याद रखो सरकार लाहौबाली के अलकाब में हमवी कादरी के बाद हैदरी आता। सुभान अल्लाह। इस पे गौर करे, साहिब सज्जादा के नाम के साथ भी हैदरी रहता, क्यों? अलवी होना चाहिए था ना, इस पे जाते अली का नाम है, अलवी रख लेते, नहीं मुर्तज़वी होते, नहीं हैदरी क्यों? वाह, हैदरी इसलिए कि ये साहिब हाल हैदर कर्रार है। सुभान अल्लाह। इनके हाथ में वही जुल्फ़िकार है जो मौला के हाथ में थी। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब सरकार लाहौबाली ने कहा अच्छा, शहजादे की तरफ देखा, अरे बेटा कौन भेजता है? क्या जाओगे? तो कहा बाबा जाऊंगा। और जिस शान से तशरीफ लेकर गए और मारे का बड़ा सख्त गुजरा, घमासान की लड़ाई हुई, चंद रादेश फकरा कैसे मुमकिन जाते जीत जाते, लॉजिकल नहीं था, हार गए, जंग हार गए। बादशाह खुश हो गए, राजा के अरे आए थे मुसलमाना, तुरगुडू बोलते थे उस जमाने में, आए थे और हार कर चले गए हमारे पास से। लेकिन उसको क्या पता था कि ये मुजाहिद कोई आम मुजाहिद नहीं है, इसकी रगों में वही खून है जो हुसैन शहीद करबला की रगों में। सुभान अल्लाह। ये शहजादा मानने वाले कहाँ हैं? राजा महल के अंदर सो रहा, तलवार लेकर सामने ठहर गए सरकार के बड़े शहजादे और कहा कि खबरदार, हमारी लाशें बेगौर कफन पड़ी हुई है, उसकी बेहुरमती होने ना पाए, तुझे मैं चेतावनी देता हूँ, वार्निंग। अदब और एहतराम के साथ हमारे अज्साद जिस्मों को हमारे बाबा अब्दुल लतीफ लाहौबाली की खानकाह में पेश कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। ये करामत है, तलवार हाथ में आज भी है। हाय हाय, वाह, इसीलिए तो बोलते लाख लाख शायर भी बोले आरिफ पाशा के हाथ में भी हमेशा तलवार रहती। क्या बात है। और रिजवान पाशा का भी मामला ऐसा है, कादरियत के बारे में तो नो कॉम्प्रोमाइज। सुभान अल्लाह। कोई कुछ भी बोल दो, कादरियत के बारे में और गौसे आजम के मकाम और मर्तबे के बारे में अगर कोई रत्ती बराबर भी गुस्ताखी का तस्वुर करे तो सबसे पहली आवाज रिजवान पाशा की उठती। सुभान अल्लाह। मैं कोई मुबालिगा आ रही नहीं कर रहा हूँ, है कि नहीं मियां? पहले मेरे कुछ बोला था, क्या करेंगे वाला पाशा, जान तो छोड़ो, वो अलग सब्जेक्ट, अलग टॉपिक, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। तो ये सरकार लाहौबाली के शहजादों का खानदान है कि हाथ में तलवार है। सुभान। दादा सैयदुल अब्दुल्ला अब्दाल के हाथ में तलवार है तो हरीफ पाशा के हाथ में भी वही है। सुभान। और जो तलवार होती है ना बेटा, ये हमेशा मुखालिफ को मारने के लिए नहीं होती, बताने के लिए भी होती है। वाह। और एक हाथ में अगर तलवार है तो दूसरे हाथ में फूल भी है, अपना बनकर आओगे तो फूलों की बरसात कर देंगे। वाह वाह। ये वो खानवादा है, तफसीलात। अब रिजवान पाशा साहब को ऐसा बोलना पड़ता, मेरा भी जी नहीं चाह रहा आप लोग छोड़ना। वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए कि मुझे पता है कि संदल मुबारक है और इंशाअल्लाह आपको हमको सबको उसमें शिरकत करनी है। एक बात अपनी कहकर मैं बात खत्म करूं, यार सलामत सोहबत बाकी इंशाअल्लाह बार बार आएंगे और बार बार खिताब भी करते रहेंगे, हमारी नस्लें आती रहेंगी, सरकार लाहौबाली की अज़मतों के तराने हम गाते रहेंगे। सरकार लाहौबाली की जात क्या है? सैयदुल अब्दाल है। क्या है? सैयदुल अब्दाल। हर जहत से, हर जाविये से, हर एंगल से, हर पोजीशन से इनफिरादी है।
جیسے غوث اعظم کا کوئی میچ نہیں ہے نا، واہ سبحان اللہ سبحان ویسے اللہ سرکار لاہوبالی کا بھی کوئی میچ نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی پیرالل نہیں ہے، کیا بات ہے ہی نہیں دوستو، کیسے ہو سکتا؟ غوث اعظم کی سب سے بڑی طاقت جو ہندوستان میں ہے اسے عبداللطیف لاہوبالی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، حقیقت پر میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے ایسے شہزادے اللہ نے عطا فرمائے۔ اورنگزیب آ کے پریشان ہو گیا، سرکار پیر و مرشد حضرت خطیب دکن فرمایا کرتے تھے کہ ہمایوں جو تھا بابر کا دادا، وہ سرکار لاہوبالی کے جد اعلیٰ کا مرید تھا ہما میں۔ اس کو پتا چلا انڈیا میں بہت سیدہ ہو گئے، طاہر القادری صاحب آئے تھے انڈیا، 2-3 وقت آئے ماشاءاللہ، 2-3 وقت اپنی چھوش کرے ان کو، اور دیکھو اولاد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے قادریوں کی، مریدوں کا بھی نہیں کر سکتے، کیا بات تقریر کرے ماشاءاللہ تو پوری دنیا آج بھی حقی بکی ہے۔ اللہ ان کی بھی عمر دراز کر دے، مولانا طاہر القادری صاحب کی صحت عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ بابا سے بولے حضرت خطیب دکن رحمہ اللہ سے کہ حضرت خطیب دکن جی میں آپ سے پوچھوں جی ہندوستان میں اتنے سیدہ کیسا ہو گئے؟ جسے دیکھیے سید کہتا ہے، ہر 5واں 6واں سید ہوتا ہے، یہاں پہ تو سید ہی سید ہے، کوئی دوسرا سید ہی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑی کہانی ہے ڈاکٹر، تمہارے تو 1 گھنٹے میں نہیں سمجھا سکتا ہمیں، یہ صدیوں میں گڑبڑا ہوئے سو ہے۔ تو بولے تعجب ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو اتنے سید نہیں ہیں۔ اورنگزیب بھی جب آئے تو ادھر تھے نا، انہوں ادھر دیکھے تو جس کو دیکھو سید بن کے بیٹھے ہوئے، انہوں بولے سید ہے اٹس اوکے آئی ڈونٹ مائنڈ، جس کو دیکھو اب جیسا غوث اعظم کی اولاد بن جا رہے ہیں نا۔ سرکار شہزادے غوث اعظم کا وصال ہونے کے بعد کتنے شہزادے غوث اعظم نکل کے رضوان پاشا نے گزشتہ سال ان سے کاظمی میں کہا تھا کہ شہزادے غوث اعظم کا ٹائٹل ان پہ سجتا تھا۔ واہ یہ ترجمہ نے قادریت نے فرمایا اور سچ فرمایا، یقیناً جچتا تھا ان پر، انہوں نے زندگی میں کسی کے سامنے سر خم کیا ہی نہیں۔ کیا بات ہے سبحان کیونکہ جو اللہ پرنس ہوتا ہے نا وہ ڈرتا رہتا نہیں کسی سے، واہ سبحان ارے اللہ پرنس بھی ہو پھر ڈر بھی جائے وزیروں سے نوکروں سے کیا بات تو ہے وہ پرنس نہیں ہو سکتا۔ یہ خالقار لاہوبالی کے پرنس تھے جو بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان یہ اللہ کسی سے ڈرنے والے جھکنے والے ہرگز نہیں ہے۔ سرکار لاہوبالی کے شہزادوں کی شان دیکھی تو یہاں پہ ادھونی میں دیکھا، ادھر دیکھو، یقیناً ہوتے گئے۔ جب حیدرآباد پہنچے تو سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی سرکار لاہوبالی کے تیسرے صاحبزادے سرکار لاہوبالی کے وہاں آرام فرمائے۔ بادشاہ بول رہا آئی وانٹ ٹو میٹ یو، اور سرکار بول رہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ یو۔ کیا بات ہے کسی کی مجال بول سکے؟ یہاں پہ کیا ہے، بادشاہوں کے نوکراں تو دھما ہلاتے پھرتے، وہ گمچھے چوبگلے کیا کی پہن کے نوکریاں کرتے، لیکن سرکار لاہوبالی کے شہزادے کی یہ شان ہے کہ یہ ہندوستان نہیں جو اتنا ہو گیا، وہ جو اکھنڈ بھارت تھا، بھوٹان افغانستان کا پورا جتنا اکھنڈ بھارت تھا اس کا بادشاہ، اور خبروں پہ جا کے کیا بولتے تھے السلام علیکم، وعلیکم السلام بولے تو رہنے دیتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ تو کیا سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی کو نہیں معلوم تھا؟ سرکار کو پتا تھا یہ اورنگزیب ہے، لیکن سرکار کو یہ بھی پتا تھا یہ اورنگزیب ہے، اس کی حکومت کل نہیں رہے گی۔ کیا بات اور میں اس کا شہزادہ ہوں، واہ سبحان میں اس کا شہزادہ ہوں جسے اب سید الابدال کہتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے لاہوبالی کہتے ہیں، سبحان اللہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے سلطان الفقراء کہتے ہیں، اور میں اس کا پوتا ہوں جس نے کہا افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا علی فلک الاولی لا تقربوا۔ غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پہلوں کے چراغ اور سورج جلے بجھ گئے، عبد القادر جیلانی کا سورج صبح قیامت تک نصف النہار پہ رہے گا۔ نعرہ غوث نعرہ غوث، یہ سورج بوجھنے والا نہیں۔ رضوان پاشا صاحب نے ترجمان قاضیت نے اپنے خطاب کے دوران فرمایا یقیناً سرکار لاہوبالی کی وہی شان ہے دوستو کہ شہزادگان سے جب کرامتوں کا ظہور ہوا تو سرکار نے کہا بابا محی الدین اب آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بچپن کے ایام میں تو کہا کیوں بابا جان، کون بیٹا ہوگا وہ ایسے باپ کو چھوڑ کر جائے، وہ بھی سید الابدال کو چھوڑ کر جائے؟ کہا ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتے، حیدرآباد کو آپ کوچ کرنا ہے۔ چلے گئے، اورنگزیب آ کے بول رہے ہیں ملاقات کرنا ہے، نہیں ملتا ہوں، نہیں ملتے کیوں نہیں ملتے؟ تو بولے ہمارے بھائی سے تمہارے کوئی ارادت ہے، محبت ہے، ہمارے تو پھر ہمارے ہو جائیں گے، اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ یو۔ نے بولا ہاں دنیا میں ہندوستان میں کا بادشاہ میں، اور میں بول رہا ہوں ملنا ہے،
اور میرے حکم پہ آ رہا حکم، کیا وہ ہے کون؟ تو بولے ارے وہ سرکار عبداللطیف لاہوبادی کے شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بولے ہاں ایسا ہے تو ایک کام کریں گے، بولے کون کون ہے اور ان کے خاندان میں؟ تو بولے 7 ہے ایسے جو ہما سے آئے تھے۔ سنو توجہ سے، تاریخی پس منظر بتا رہا ہوں، ادھر ادھر نکو بھٹکو، جتنے دامن یہاں پکڑے نا سب عافیت میں۔ کیا بات، یہی سبحان خاندان اللہ۔ ہے جو نجات دہندہ ہے، تم کو لے جانے والا ہے۔ غوث اعظم کی چوکھٹ تک پہنچانا کوئی معمولی کام ہے؟ عبد المنان سے پوچھو، ویزا لینا پڑتا ہے، پاسپورٹ ہونا، پھر ٹکٹا ہونا، پھر اسٹے کا ہونا، جب جا کے چوکھٹ پہ ٹھہراتے۔ ویزا نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، عبد المنان آئی وانٹ ٹو کم وتھ یو بولے تو دیوانہ ہے کیا بولتے ہیں؟ کیسا جاتا؟ پہلے پاسپورٹ بنا، ویزا بنا، ویزا آ گیا تو بولتے پیسے فری میں تو لے کے آتے نا، تو بولے 1 لاکھ روپیز لو، پھر 1 لاکھ روپیز دینا، پھر انہوں جیسا بولے ویسا سننا۔ اتنے مسائل مراحل سے گزرے تو چوکھٹ پہ ٹھہرتے غوث پاک کی۔ آج کل ہر چھکا پنجا آ کے بولا یہ پکڑ لو غوث پاک کا دامن ہے۔ اللہ، میں بولا بیٹے تو قبر تک ساتھ دے دیتا، حشر تک کیا ساتھ دے گا؟ ارے یہ وہ خانوادہ ہے، ادھر چوکھٹ پر سر رکھو، ادھر غوث اعظم کے دربار میں حاضر ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہنشاہ اورنگزیب نے کہا اچھا 7 ہیں، 7 کا نسب نامہ منگایا، اس کی بھی CID تھی، منگا کے بغداد کو بھیجایا، ہما کو بھیجایا، اور وہ ہما اہل علم کی دنیا تھی، آج بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب پہنچا سبا قادریہ کا چدرا سرکار لاہوبالی کا، تو ساروں نے بیک زبان کہا کہ ہندوستان میں جتنے شہزادے سبا قادریہ کے گئے ہیں وہ برحق حضور غوث العظم دستگیر کی مستند اولاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ غوث، نعرہ مستند اولاد ہے۔ سرکار لاہوبالی کا ایک لقب ہے لا ابالی، کیا ہے؟ لا ابالی۔ اللہ فرماتا ہے فانا لا ابالی۔ واہ، تب کہتا ہے اللہ، معلوم ہے حدیث شریف کا مفہوم بیان کر کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر بندے کے میرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں، اے اللہ اکبر، اتنے تو نہیں کریں گے نا بھائی، 1-2-4 منزلہ تک ہوئیں گے، آسمان تک تو ناٹ اے پاسبلٹی، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر میرے کسی بندے کے گناہ، اور اللہ فرمایا تو یقیناً ایسے بندے ہوں گے جن کے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچے۔ ہم تو غلام ہیں غوث اعظم پیرانے پیر کے، پیرانے پیر کی نسبتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، لیکن ایسے گناہگار ہیں جن کے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے زمین سے آسمان تک پہنچ جائے اس کے گناہ، اور اگر وہ مجھ سے کہے کہ اللہ معاف کر دے تو میں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ فانا لا ابالی، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اس کے گناہ کیا ہے۔ اس جملے پر غور کرے، اللہ فرماتا ہے فانا لا ابالی، کیا کہتا ہے؟ میں لاؤبالی ہوں۔ لاؤبالی کا مطلب ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے۔ بے پرواہ لاپرواہ ہونا الگ ہے۔ بچوں کو بولتے نا انہیں لاپرواہ ہو گیا، نہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ یہ سرکار لاہوبالی کا لقب ہے۔ ہندوستان میں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے غور سے سنیں، یہ وہ دربار عالی ہے کہ جن کے دادا نے فرمایا، پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر نے فرمایا الصالحون للہ والطالحون لی، جو اچھے ہیں وہ اللہ کے ہیں، جو برے ہیں ان کے لیے عبد القادر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار لاہوبالی ایسے لاہوبالی ہے کہ ان کے در پر کوئی متقی پرہیزگار آئے تب بھی انٹری ہے، گناہگار آئے تو سرکار فرماتے آیا تو گناہوں کے دلدل میں لت پت ہو کر عبداللطیف کی چوکھٹ سے نکلے گا تو مغفرت کا پروانہ لے کر جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شفاعت کا پروانہ لے کر جائے گا، رحمتوں کا پروانہ لے کر جائے گا۔ اللہ رب تبارک و تعالی اس عرس کی محفل کو دوام عطا فرمائے۔ سرکار لاہوبالی کے فیوز و برکات یقیناً ہندوستان میں رہنے والے قادریوں پر غوث اعظم دستگیر کا انعام ہے۔ سرکار لاہوبالی کی ذات جب جب آؤ، جیسے مردوں نے زندگی پائی ہے، تم اپنے قلوب میں جلا پاؤ گے، نئی زندگی پاؤ گے، نئی امنگ پاؤ گے۔ بس اتنا کرنا، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا۔ طوفان آئے، تلاطم آئے، سرکار لاہوبالی کی کشتی میں بیٹھ گئے ہیں، اس وقت تک نہیں اتریں گے جب تک پار نہیں لگ جاتے۔
اللہ رب تبارک و تعالی صاحب سجادہ حضرت تقدس معاب حضرت العلامہ سید شاہ عبداللہ حسین بادشاہ قادری حسینی پیر صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ کی عمر دراز فرمائے، ان کے سائے عاطفت کو خانواد قادریہ لطیفیہ پر واپس لگانے سے سلسلے قادریہ لطیفیہ پر تادیر صحت اور عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، ان کے شہزادگان کے علم میں اضافہ عطا فرمائے، ان کے فیوز و برکات کو چار دہانے عالم میں عالم کرے۔ اللہ رب تبارک و تعالی آج کی اس عرس کی محفل کو میرے لیے، خاندان کے لیے، تمام وابستگان کے لیے مبارک اور مسعود بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔